السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ویسے تو پاکستان میں اخلاقی اقتدار کی بڑی بات ہوتی ہے. ہم اخلاقیات کے درس بھی بڑے دیتے ہیں اور اپنے لیڈرز کو اسی طرح منتخب کرتے ہیں. بات ریاست مدینہ کی ہوتی ہے, خود مختاری کی ہوتی ہے, کرپشن کے خاتمے, احتساب کی ہوتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی اخلاقیات ہیں اور اخلاقی نعرے ہیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے ہیں سیاست کی وجہ سے. لیکن اگر گراؤنڈ پہ آپ نظر ڈالیں تو صورتحال اتنی بھیانک ہے, اتنی خوفناک ہے, اتنی گمبھیر ہے کہ اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں, بیماری آئے تو ادویات بلیک ہوتی ہیں, رمضان آئے تو کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور تو اور اب تو عید کے موقع پر لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کر عید کرنی ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹرز نے سیٹوں کے کرائے مہنگے کر دینے ہیں, اور جو سیٹ آپ کو 1200 کی مل رہی ہوتی ہے ایک دن پہلے, وہ پھر عید کی چھٹیوں میں آپ کو 1500 1600 پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے. کراچی سے اسلام آباد کی سیٹ جو 4000 روپے کی تھی وہ اس وقت آج کے دن 5500 میں بک رہی ہے. اور مجال ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہو کہ جس معاشرے میں لوگ اس طرح ایک دوسرے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوں, ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے کا کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے, اور معاشرے میں ایسی اعلیٰ اخلاقی معیار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مذاق لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. معاشرے پر نظر ڈالیں تو چوری, ڈکیتی, بے حیائی, اغوا, فراڈ, دیگر چیزیں یہ ہماری روایت بن چکی ہے. سرکاری ملازمین لوگوں کے جائز کام کروانے کے لیے ان سے پیسے لینا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں, لیکن مجال ہے کوئی عوام کے اصل مسائل پہ نظر ڈالے اور ان کو حل کرنے کی بات کرے. ویسے آج آپ اگر پاکستان کے آج کے واقعات پہ ذرا نظر ڈالیں تو شرم آپ کا سر سے چھوٹ جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پہلے رشتے ماں باپ اور بڑے بزرگ دیکھ بھال کر کیے کرتے تھے, اور رشتوں کی ذمہ داری سوشل میڈیا اور پب جی پر اب آ گئی ہے جو پہلے ماں باپ کی ہوتی تھی. چاہے جو مرضی جیسے مرضی کسی کو برگلا کے کچھ بھی کر لیا جائے, پوچھنے والا نہیں, کو ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہا ہے. کئی بچیاں اپنی مرضی سے ماں باپ گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں. یہ کراچی سے مبینہ طور پہ اغوا ہونے والی دونوں لڑکیاں دعا زہرا اور نمرا کا سراغ مل چکا ہے. دونوں اس وقت پنجاب میں موجود ہیں. ایک کا نکاح لاہور میں, دوسری کا نکاح ڈی جی خان میں پڑھایا گیا. دونوں لڑکیوں کے والدین نے یعنی ان کے اہل خانہ نے اپنی اپنی بیٹیوں کے نابالغ ہونے کا دعویٰ کر دیا. ڈی جی خان میں نکاح کرنے والی لڑکی نمرا کاظمی نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ میرا باپ مجھ کو ہراساں کرتا تھا. دوسری جانب نمرا کاظمی کی طرف سے دی گئی درخواست پر والد پر زبردستی ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرنے کا الزام لگایا گیا. ادھر سولجر بازار سے 25 سالہ دینا گمشدہ ہو چکی ہے. اہل خانہ نے تھانہ میں درخواست جمع کرا دی ہے. وہ بیچاری 22 اپریل کو گھر سے ٹیوشن پڑھانے نکلی تھی اور ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں. امن امان کی صورتحال پہ نظر ڈال لیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں خاتون خودکش بمبار کی جانب سے چائنیز باشندوں کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید آئی ایس وین جامعہ کراچی کے ایک متعلقہ شعبے سے اس کی طرف آ رہی ہے, اور گاڑی کے عقب میں موٹر سائیکل پر رینجر اہلکار بھی آتے دکھائی دیتے ہیں. اس دوران ایک لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے کھڑے ہیں, اور جو ہی آئی ایس لڑکی قریب پہنچتی ہے تو خاتون خود کو دھماکے سے اڑا دیتی ہے. پاکستان کے میڈیا پہ نظر ڈالیں تو سیاسی بحران میں ملک کے میڈیا بری طرح تقسیم ہو چکا ہے اور اپنے اپنے مخالفین کی طرف اور اپنے حامیوں کی طرح ان کے لفظوں میں گولہ بارود بھر چکا ہے اور اس میں تیزی آ چکی ہے. سیاسی منظر نامے پہ کشیدگی کے اضافے کے ساتھ ہی اب عمران خان کا حامی میڈیا ان کا زیادہ حامی ہو گیا اور ان کا مخالف میڈیا ان کا اور زیادہ مخالف ہو گیا. جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر عمران خان کی حمایت کر رہے تھے, اب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان کی حمایت جاری رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں. کچھ جو ہے وہ مل کر عمران خان کو ملتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی. سیاسی کشیدگی کے ماحول میں عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جعلی خبریں گھڑی جا رہی ہیں. لوگ بڑے وثوق سے جھوٹی خبریں بغیر تحقیق کے آگے پہنچائی جا رہے ہیں. اور سارے کھیل میں سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ سچ ہے, وہ ٹروتھ ہے. ٹروتھ از دا فرسٹ وکٹم آف دس سوشل میڈیا. اب سیاسی صورتحال پہ آپ نظر ڈال لیں. عمران خان فرما رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک فیصلہ کن مرحلے پہ ہے. پوری قوم نے اپنے بچوں کے مستقبل اور ملک کی آزادی کے لیے گھر سے نکلنا ہے.
بہت جلد اسلام آباد کی کال دوں گا. ہم نے الیکشن تک اسلام آباد میں بیٹھنا ہے جب تک کال نہیں آ جاتی اور آپ لوگ سارے گھر سے نکلیں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. بیرونی سازش کے تحت ہم پر امپورٹڈ اور ڈاکو حکمران مسلط کر دیے گئے. ہمیں کسی صورت امریکی سازش کے تحت بننے والی حکومت منظور نہیں. الیکشن کمشنر جو ہے نواز شریف کا ایجنٹ ہے. 60% حکومتی کابینہ ضمانت پہ اور ڈاکوؤں کو قوم پہ مسلط کر دیا گیا. سابق وزیر اعظم کا تو کہنا ہے کہ امریکہ نے عراق میں بھی حکومت تبدیل کرنے کے لیے یہی کام کیا تھا. میڈیا میں پیسہ چلایا, مخالف جماعت کو خریدا. چلی میں بھی یہی کام کیا. امریکہ اسی طرح حکومتیں بدلتا. ساری سازش امریکی انڈر سیکرٹری نے کی, جس نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو نہیں ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو معاف کر دیں گے. معافی غلاموں کو ملتی ہے. یہ آزادی کی جنگ ہے. پاکستان کے حکمران کرپٹ ترین حکمران ہیں. اس وقت پاکستان کے معاشی حالات پہ نظر ڈالیں تو وہ بدترین تصویر پیش کر رہے ہیں. ملک میں کہنے کو تو $10 بلین کا ریزرو ہے, لیکن ہے صرف 2 بلین ہمارے پاس, کیونکہ 3 ارب جو ہے سعودی عربیہ کے ہیں, $2 بلین عرب امارات کے ہیں, 3.2 بلین چائنا اور دیگر 2 ممالک کے پڑے ہیں جو چند گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر رکھے ہیں. تو لے دے کے آپ پاس $2.2 بلین ہے. IMF کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. تجارتی خسارہ $30 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں. مہنگائی کتنی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے. ہمارے قرضے ہماری GDP کے 87% پر پہنچ چکے ہیں اور تیل کی مد میں ماہانہ $100 ارب ہم سبسڈی کے طور پہ دے رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام نے اپنے پنجے گاڑے میں اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا. اس وقت موجودہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہر خبر کی زینت ہے, لیکن ان کے دورے سے پہلے ایک طرف سوشل میڈیا پر دورے میں جانے والی تعداد کے حوالے سے طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا, اور دوسری طرف خارجہ امور کے ماہرین اس بات کو سوچیں کہ پاکستان اس دورے سے حاصل کیا کرے گا. پہلے خبر آئی کہ اس دورے کے لیے PIA کا ایک جہاز چارٹر کر لیا گیا, تاہم یہ خبر بعد میں غلط ثابت ہوئی اور حکومت نے اس کی بڑی پرزور تردید کر دی. حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی کے افراد اپنے اخراجات خود برداشت کریں گے. PTI کا دعویٰ ہے کہ شریف فیملی نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ہی قومی خزانے کو لوٹنا شروع کر اور پورے کے پورے ٹبر کو سعودی عربیہ لے کے جایا جا رہا ہے, جبکہ یہ بھی الگ بحث ہے کہ پاکستان کو کیا ملنا. عمران خان جو خود مختاری کا نعرہ مار رہے ہیں, ان کے دور حکومت میں ریاض اور اسلام آباد کے تعلقات کو زیادہ اچھے تو تھے نہیں. عمران خان کے ایران اور سعودی عرب میں مصالحات کرنے کے حوالے سے جو بیانات ہیں اور بعد میں ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر اسلامی بینک اور اسلامی چینل بنانے کی جو مبینہ کوشش ہے, اس میں بھی سعودیوں کو ناراض کر دیا تھا. بعد میں تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور سعودی عربیہ نے $3 بلین پاکستان اسٹیٹ بینک میں زر مبادلے کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے رکھ دیے, لیکن ناقدین کا کہنا ہے $3 بلین انتہائی سخت شرائط پہ دیے گئے اور سعودی عربیہ نے ان کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا. 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتری کی طرف روانہ ہوئے. گو اس دوران خارجہ امور کے حوالے سے کچھ مسائل پہ اختلاف تھے, لیکن تعلقات اتنے کولڈ سٹوریج میں نہیں تھے جتنے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں رہے. لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ یہ حکومت نون لیگ کی نہیں بلکہ PTM اور پیپلز پارٹی کی, اور ہر قدم پہ ان کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے. اس کا مطلب ہے ہر قدم پہ پاکستان کے لیے پہاڑ کھڑے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے اور ہر طرح کی آزمائش, مشکل اور آفت سے بچائے. Until the next time, اللہ حافظ.